تمہارے گھر میں موجود اس مزدور کی عزت اور قدر کرو جو تمہارے گھر میں آئی اور زندگی بھر چھٹی پر نہ گئی۔ حسد ایک ایسا زہر ہے جس کو انسان خود پیتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ سامنے والا مر جائے۔ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ ہم گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کر گزرتے ہیں جبکہ نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ سیدھے لوگ اور سیدھے راستے دنیا والوں کو اکثر پسند نہیں آتے۔ جس طرح تمہارے کچھ گناہ صرف تمہارے اور رب کے درمیان ہیں، ایسے ہی کچھ نیکیاں بھی ہونی چاہیے۔ تمہاری خاطر جو لوگ کسی بھی حد تک جھک جائیں، وہ صرف تمہاری عزت نہیں بلکہ تم سے محبت بھی کرتے ہیں۔ زندگی میں سادگی اپنانے کی کوشش کرو۔ جتنی سادگی اپناؤ گے اتنی پریشانیاں کم ہوتی جائیں گی۔ میں اس طرح گناہ کرتا ہوں جس طرح وہ ذات کچھ نہیں دیکھ رہی، اور وہ اس طرح معاف کرتا ہے جس طرح اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ اگر کچھ تمہارے نصیب میں نہیں بھی لکھا تو پھر بھی دعا ضرور کرو، کیونکہ تقدیر کے سامنے انسان بے بس ہے، تقدیر لکھنے والا تو نہیں۔ اگر ہم اپنی زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لے تو معلوم ہوگا کہ خاموشی کے اندر کتنی راحت ہے۔ اگر تم نے حق کا ساتھ نہیں دیا تو جان لو ناکام حق نہیں بلکہ تم ہو جس نے حق کو ٹھکرا دیا۔ جو کام تم سے نہیں ہو رہا اس کو مالک کی ذات پر چھوڑ دو، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو رکاوٹ ہے۔ اچھی باتوں کو پڑھنے کی عادت ڈالو، اچھی باتیں کرنے کی عادت خود بخود ہو جائے گی۔ ایک تباہ کن سوچ معاشرے کی کہ میں درست ہوں باقی سب غلط ہے۔ کسی کی عزت کرو گے تو اپنی بڑھے گی اور کبھی کم نہیں ہوگی۔ زیادہ کی ہوس حاصل کا لطف بھی نہیں لینے دیتی۔ قوموں پر تباہی ایسے ہی نہیں آتی، مکمل تباہی سے پہلے قوموں کا اخلاق زندگی ختم ہو جایا کرتی ہے۔ تم اس آدمی کو کبھی نہیں بدل سکتے جس کو اپنے اندر خامی نظر نہیں آتی۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں کی وجہ سے ہماری زندگی میں دکھ تکلیفیں آئیں، ہم زیادہ تر انہی لوگوں کی باتوں کی فکر سے گلے جاتے ہیں۔ زندگی کے ہاتھ تو نہیں ہوتے، مگر کئی مرتبہ ایسا تھپڑ لگتا ہے کہ ساری عمر نشان نہیں جاتا۔ میں نے دنیا میں باپ سے زیادہ امیر شخص کبھی نہیں دیکھا، پھٹی جیب اور اس پر بھی مسکراہٹ۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ صبر کرنے والا ناکام ہو جائے اور جلد بازی کرنے والا نقصان نہ اٹھائے۔ زبان کا وزن تو بہت ہلکا ہے مگر اسے ہر کوئی سنبھال نہیں سکتا۔ نماز 5 وقت اور اخلاق 24 گھنٹے فرض ہے۔ کسی کو غم دو یا خوشی، اللہ حساب رکھتا ہے سبھی۔ اپنی خوشیوں کی چابی کو کبھی کسی کی جیب میں نہ ڈالو۔ جب تمہارا ہونا نہ ہونا برابر ہو جائے تو پھر نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ تمہیں خوشی ملے یا تکلیف ملے، سب سے پہلے اپنی بات اللہ کو بتایا کرو۔ شیطان تمہارے گھروں میں اس جگہ پر رہتا ہے جہاں مکڑی جالا بناتی ہے۔ بہت دل کرتا ہے ہنسنے کا مگر کسی کی کمی رلا دیتی ہے۔ ہم اکثر مرتبہ ان لوگوں کے ہاتھوں اپنا مذاق بنواتے ہیں جن کو ہم اپنی خامیاں اور اپنی ذات کی سچائیاں سونپ دیتے ہیں۔
नसीहत जितनी नरमी से करोगे उतना ही असर करेगी। बचपन के अंदर तुम्हारे वालिदैन तुम्हें शहजादी और शहजादे की तरह पालते हैं। तुम पर भी फर्ज है कि तुम बुढ़ापे में उन्हें बादशाह और मलका की तरह रखो। जिंदगी से भी थोड़ी वफा करो, जो नहीं मिलता उसको दफा करो। दुनिया की सोच फिक्र उस दिन ठीक होगी जब मिठाइयां बांटेंगे लोगों में और बोलेंगे कि मेरे घर बेटी हुई है। मतलब पूरा होने की देर होती है। यहां खूबियां भी खामियों के अंदर तब्दील हो जाती हैं। जिंदगी के अंदर इंसान से बड़ी गलती यह होती है कि यह यकीन कर लेता है कि लोग मुझे वैसे ही मोहब्बत देंगे जिस तरह वो लोगों को देता है। दोस्त वो है जो तुम्हारे गमों को कम कर दे और खुशियों को बढ़ा दे। बीमारियां और मुसीबतें इतनी खतरनाक नहीं होती जितनी कि बुज़दिली की वजह से नजर आती हैं। ये याद रखो, जिंदगी में अल्लाह पाक इंसान को उसकी नीयत के मुताबिक नवाजता है। हमारे मुआशरे में किसी चीज को साफ करने के लिए गंदा कपड़ा लिया जाता है। मुश्किलात अपना हल और मेहमान अपना रिस्क साथ लेकर आता है। खूनी रिश्तों को तोड़कर इंसान अपनी जवानी तो गुजार सकता है मगर अपना बुढ़ापा नहीं। किसी का दिल मत दुखाना, चाहे वो मुआफ क्यों ना कर दे, मगर वो भूलेगा नहीं। जिंदगी में ऐसा शख्स जरूर हो जो हाल पूछे तो उसको सच बताया जाए। खाना हमेशा ठंडा करके खाओ, क्योंकि गर्म खाना खाने से घर से बरकत और वुसअत रिज़्क खत्म हो जाती है। जहां बोलकर यह सांस दिलाना पड़े वहां गूंगे बन जाना ही बेहतर है। जब इंसान अपनी हैसियत से ज्यादा सोचने में लग जाता है तब जिंदगी मुश्किल हो जाती है। जब किसी का वक्त तुम्हारे से ज्यादा कीमती हो फिर उसको तंग नहीं करते,